Please subscribe and hit the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہادر خاتون حضرت صوفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ نبوت کے اعلان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت دینی شروع کی تو انہوں نے بلا تعامل مذہب اسلام قبول کر لیا۔ غزوہ احزاب جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے سارے مشرکین اور یہودیوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام پر حملہ کر دیا تاکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش کی گھڑی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو دفاعی کارروائی کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینے کے اطراف ایک گہری خندق کھودی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بہت پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر خندق کھودی۔ کفار و مشرکین کے لشکر مدینے کے اطراف جمع ہو گئے اور یہ دیکھ کر حیران تھے کہ مدینے کے اطراف ایک گہری خندق کھودی گئی ہے۔ ایسی خندق انہوں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ مسلمان مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل تھے۔ عورتوں اور بچوں پر مدینے کی یہودی بنو قریظہ کے حملے کا خدشہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں منتقل فرما دیا۔ اس قلعے کا نام فاریہ اتم تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور محافظ نگرانی پر مامور فرمایا۔ یہودیوں نے موقع کو غنیمت جان کر عورتوں اور بچوں پر حملے کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعے پر پہنچا۔ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہیں سے اسے دیکھ لیا اور سمجھ گئیں کہ یہ شخص دشمن کا جاسوس ہے۔ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نگران قلعے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ یہودی جاسوس معلوم ہوتا ہے، تم قلعے سے باہر نکلو اور اس کو قتل کر دو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضعیف تھے۔ ضعیفی کی وجہ سے وہ ہمت نہ کر سکے اور حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں لڑنے کے قابل ہوتا تو کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتا؟ اس وقت حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خیمے کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود باہر نکل کر اس یہودی کا سر کچل دیا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ واپس آ کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اس کا سب مال لے آؤ اور اس کا سر بھی کاٹ کر لے آؤ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمت نہ کر سکے، تو دوبارہ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئیں اور اس کا سر کاٹ کر قلعے سے باہر یہودیوں کے مجمع میں پھینک دیا۔ یہودی یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہوں گے۔ اس بہادر خاتون کی شجاعت و دلیری نے ایک بہت بڑا خطرہ ٹال دیا اور تمام مسلمان عورتیں اور بچے یہودیوں کے ظلم و ستم سے بچ گئے۔ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوہ احد میں بھی اپنی بہادری اور صبر کا امتحان اس طرح دیا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا، تو حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنے تنہا ہاتھ میں نیزہ لیے مدینے سے نکلی۔ جو مسلمان میدان جنگ سے منہ موڑ کر مدینہ آ رہے تھے ان کو شرم و غیرت دلائی اور انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر پھر وہ لوگ جنگ میں شامل ہو گئے۔
اس جنگ میں حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ہندہ بنت عتبہ نے اپنے باپ عتبہ جو جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا کا انتقام لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش چیر پھاڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے اور یہاں تک کہ سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبا ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکو، وہ اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اس حالت میں دیکھ نہ پائیں گی۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واقف کروایا تو وہ سمجھ گئیں اور کہا کہ میں صبر کروں گی اور انشاءاللہ ضبط سے کام لوں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ پرنم آنکھیں لیے لاش پر آئیں، اپنے محبوب بھائی کے جسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھ کر ایک سرد آہ بھری اور خاموش ہو گئیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت مانگی اور 2 چادریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے مدینہ واپس چلی گئیں۔